السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے لہسن کے حوالے سے۔ لہسن کے کیا فوائد ہیں، لہسن کو کھانا کس طریقے سے چاہیے، کچا چبا کر یا نگل کر، یا اس کو کھانے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، کتنا کھانا چاہیے اور کن لوگوں کو بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے، یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ لہسن ہمارے یہاں کھانوں میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر میڈیسنل پراپرٹیز ہوتی ہیں، یعنی کہ ہماری صحت کے لیے بے تحاشا فوائد موجود ہیں۔ اس کے اندر ایک کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے جس کو ہم ایلیسین کہتے ہیں۔ یہ کمپاؤنڈ اس کو ایک تیز قسم کی خوشبو اور ذائقہ دیتا ہے۔ اس کے اندر اینٹی میکروبیل، اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک سپر فوڈ بن جاتا ہے، یعنی کہ یہ ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ اب اگر ہم اس کے فائدوں کو دیکھیں تو اس کے بے تحاشا فائدے ہیں، جیسے کہ یہ آپ کا وزن کم کرتا ہے، آپ کی باڈی میں سے LDL لیولز یعنی کہ لو ڈینسٹی لپڈز جو ہوتے ہیں یہ اس کو کم کرتا ہے۔ آپ کی باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے، یعنی کہ آپ کی باڈی میں جتنے بھی غیر ضروری نقصان پہنچانے والے معدنیات موجود ہوتے ہیں یہ اس کو باہر نکالتا ہے، ہیوی میٹلز کو باہر نکالتا ہے، جتنے بھی ٹاکسنس ہیں اس کو باہر نکالتا ہے، آپ کے جسم کے ہر آرگن کو صاف کر دیتا ہے۔ اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ زنک، وٹامن C پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز پائی جاتی ہیں، یعنی کہ یہ آپ کی باڈی میں سے سوزش وغیرہ کو کم کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو اکثر لوگوں کو درد وغیرہ محسوس ہوتی ہے وہ لوگ اگر اس کا استعمال کریں تو ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ دل کی بیماریوں کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کے کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے، آپ کے ٹرائیگلیسرائڈ لیولز کو کم کرتا ہے۔ تو جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے یا جن کا کولیسٹرول لیول زیادہ رہتا ہے وہ لوگ اس کو استعمال کریں، جن کو کھانسی کا مسئلہ رہتا ہے وہ لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں، یہاں پہ سوال آتا ہے کہ اس کو کھانا کیسے ہے، کیا طریقہ کار ہے اس کو کھانے کا۔ تو اس کو کھانے کا طریقہ کار بالکل سمپل ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے کچا لہسن کا استعمال کرنا ہے۔ اس کو آپ سمپلی کرش کر کے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ کوٹ کر، یا سمپلی چھری کے ساتھ اس کو چاپ کر کے بھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن جب بھی آپ اس کو کرش یا چاپ کریں گے، چاپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو 10 منٹ کے لیے ایسے ہی رکھ دینا ہے۔ اس کو ایسے ہی رکھ دینے سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو ایلیسین کمپاؤنڈ موجود ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ اس کے زیادہ اور بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو پکا کر کھاتے ہیں تو پکا کر کھانے سے آپ اس کے فائدوں کو کم کر دیتے ہیں۔ although لائٹ کوکنگ کرنے سے اس کے نقصان اتنے کم نہیں ہوتے، فائدے آپ کو اس سے بھی ملتے ہیں، لیکن لائٹ کوکنگ ہمارے یہاں عموماً ہوتی نہیں ہے۔ چائنیز کھانوں کے اندر لائٹ کوکنگ ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے کھانوں کے اندر اس کے فائدے پھر بھی موجود رہتے ہیں۔ اس لیے آپ اس کو اگر کچا کھاتے ہیں تو کچا کھانے کی وجہ سے آپ کو اس کے زیادہ فائدے مل سکتے ہیں۔ اب اکثر لوگوں کے ذہن میں یہاں پہ سوال آئے گا کہ یہ کچے صورت میں کھایا نہیں جاتا، اس کا ذائقہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، اس کا ذائقہ شروع میں آپ کو عجیب لگے گا، 1 سے 2 دن آپ کو لگیں گے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ خود بخود ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر بھی اگر آپ کو کھانے میں مشکل پیش آتی ہے تو اس صورت کے اندر آپ اس کے اندر شہد مکس کر کے کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کو اپنے سیلڈز وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی سیلڈ جو آپ استعمال کرتے ہو آپ اس میں ایڈ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کے اندر زیتون کا تیل ملا کر استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ڈریسنگز وغیرہ بناتے ہیں اگر آپ، تو آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ دہی کے اندر ملا کر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک ٹائم پہ جو ڈوز ہے وہ آپ 2 سے 3 جگہ استعمال کریں گے، آپ 3 سے 4 جگہ تک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کن لوگوں نے لہسن کا استعمال اوائڈ کرنا ہے؟ وہ لوگ جو گیسٹرو کے مریض ہیں، وہ لوگ جن کو اریٹیبل بول سنڈروم کا مسئلہ رہتا ہے، یا جن کو ایسڈ ریفلکس کا ایشو رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جن کو گارلک سے الرجی ہے، اور وہ لوگ جو بلڈ تھننگ میڈیسنز کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ میڈیسن گارلک کے ساتھ ریئیکٹ کر جاتی ہے، اور ریئیکٹ کرنے کے بعد یہ آپ کے بلیڈنگ کے رسک کو بڑھا بھی دیتی ہے۔ ہوپ سو میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔